رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین رحمہم اللہ کے لیے۔ سامعین کرام، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، آج کے اس درس قرآن و حدیث میں موقع کی مناسبت کی وجہ سے میں حرمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں جو کچھ بیان کروں آپ سنیں، میں سناؤں، اللہ میرے سمیت ہم سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ چند ایام پہلے غالباً عید کے روز سویڈن کے اندر قرآن مقدس، قرآن مجید کی توہین کی گئی، گستاخی کی گئی۔ ہم اس احمقانہ عمل کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنہوں نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کی گستاخی کی ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو نیست و نابود فرما۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں، برا کام دیکھتے ہیں، اگر آپ اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں۔ وعلیکم السلام۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی آپ کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے تو پھر دل کے اندر برا جانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اپنی آواز مقام بالا تک پہنچا سکتے ہیں اور ان ظالم بدبختوں کو ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ قرآن کی توہین کرنا، قرآن کی گستاخی کرنا، اس سے کیا ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے دلوں سے قرآن کی محبت نکل جائے گی؟ اگر یہ ان کی سوچ ہے تو یہ سراسر غلط سوچ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک یہ جس طرح گستاخی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، مسلمان پہلے سے بڑھ کر قرآن سے محبت کا اظہار کریں گے۔ اور یہ جب سے قرآن نازل ہوا، جب سے قرآن نازل ہوا، قرآن کی تکذیب کی گئی، مکہ ہو یا پھر مدینہ المنورہ ہو۔ جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل ہوتا، آپ عوام الناس کے سامنے، مکہ کے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے، قرآن کی تعلیم دیتے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے، تو کفار کیا کہتے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ وہ کہتے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے سامنے دن بدن قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، آج کوئی اور آیت پڑھتا ہے، کل کوئی اور پڑھتا ہے، ایک دو دن بعد کوئی اور پڑھے گا، یہ جو محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن کی بات کرتا ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ خود اس نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ بل قالوا اضغاث احلام، کہ نعوذ باللہ یہ پراگندہ خواب ہیں قرآن کی گستاخی کی۔ بل افترا، اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ شاعر ہے، مجنون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جب انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے مفہوم عرض کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، میرے محبوب آپ فرما دیجیے، یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے، تو ان سے سریعام کہیں، بلا جھجک کہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے قرآن گھڑ لیا ہے، میں تو اللہ پر پھر الزام لگا رہا ہوں، میں تو پھر بڑا مجرم ٹھہرا۔ تو اگر میں نے یہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے، میں اللہ پر الزام لگا رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں نعوذ باللہ، تو پھر مجھ پر کوئی نہ کوئی آفت آ جائے گی، آپ انتظار کریں۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر اس بات کی تلقین کی کہ میرے محبوب پیغمبر آپ ان کے سامنے یہ اعلان کر دیجیے۔ اور ایک مقام پر سورۃ الاحقاف کے اندر پھر بھی یہ نہ مانے، سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، مکہ والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں
کہ مکہ والو تمہاری شان و شوکت کیا ہے؟ جو تم سے پہلے قوم عاد قوم ثمود گزر چکی ہیں ان کی شان و شوکت تم سے کہیں گنا زیادہ تھی، ان کی پرسنالٹی آپ سے زیادہ تھی، لیکن فرمایا کہ انہوں نے بھی ایسے اپنے انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں کی توہین کی اور میرے عذاب کو مذاق سمجھا۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا قانون جو ہے یہ مہلت ہے، مہلت دیتا ہے، اور جب اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے، بڑے توجہ طرف جملے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا، اللہ کی ڈھیل جب ختم ہو جاتی ہے، جیسے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی جو ہوتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، اللہ کی مہلت، اللہ کی ڈھیل جب ختم ہو جاتی ہے، جب اللہ، تب تک اللہ کسی کی گرفت نہیں کرتا، وہ بڑے سے بڑا جرم کیوں نہ کر لے، جب اللہ کی ڈیل ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی مہلت دی ہوئی ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر جو حال ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون، حامان، شداد، قارون یہ دنیا کے بڑے متکبر انسان تھے، اللہ کی جب ڈھیل ختم ہوئی ان پر، اللہ نے پھر ان کی ایسی گرفت کی، ایسی پکڑ کی کہ اللہ نے فرعون کو، حامان کو، شداد کو، قارون کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح آج یہ جو قرآن کی توہین کرنے والے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقفے وقفے کے ساتھ توہین کرنے والے یہ ظالم، بے ایمان، مشرک، پلید، یہ کافر، یہ یہود و نصارہ، یہ عیسائی، یہ مجوسی اور یہ سویڈن کے دہشت گرد کہ جو ہمارے نبی کی شان کے اندر کبھی گستاخی کرتے ہیں اور کبھی ہمارے قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، میں اپنا پیغام ان تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں یہ وقت کے فرعون ہیں، یہ وقت کے حامان اور شداد ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت جب ان پر ختم ہوگی، اللہ کی ڈیل ختم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو وقت کے فرعون ہیں، وقت کے حامان اور شداد ہیں، جو ہمارے قرآن کی توہین کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔